اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عمران صاحب، جن کا تعلق خانے وال سے ہے۔ اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہے لیکن اپنی ذہنیت سے معذور نہیں۔ یہ فوڈ پانڈا پر کام کرتے ہیں۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں نے جاب ٹرائی کیا لیکن مجھے کوئی جاب نہیں ملی۔ 2-3 ماہ کے بعد مجھے میری جو ہے ایک دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے بتایا کہ آپ فوڈ پانڈا رائڈر کے طور پر اگر کام کر سکیں تو آپ اسلام آباد آ جائیں۔ اب چونکہ مشکلات زیادہ بڑھ گئی مہنگائی کی وجہ سے اور کرائے بھی بڑھ گئے ہیں، تو اب کیا کیا جاتا ہے؟ تو اللہ مہربانی کرے گا، اللہ سے التجا ہے۔ یہ آپ کی کتنی انکم ہو جاتی ہے فوڈ پانڈا سے؟ یہاں سے میرا تقریباً 5000 4500 5500 کبھی کبھی کسی ہفتے 6000 بھی نکل آتا ہے۔ ہاتھ سے کک مارتے ہیں، موٹر سائیکل آپ چلاتے ہیں، کافی مشکل آتی ہے آپ کو، کبھی ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ کام چھوڑ دیں؟ وہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہو سکتا، لیکن جب تک مجھے کوئی پرماننٹ ایک روزگار نہیں ملتا تب تک تو اسے میں نے کرنا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حبیب الرحمان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل رنگ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عمران صاحب، جن کا تعلق خانے وال سے ہے۔ اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہے لیکن اپنی ذہنیت سے معذور نہیں۔ یہ فوڈ پانڈا پر کام کرتے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی وہ کہاں سے حاصل کی؟ بیسیکلی میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ کبیر والا ڈسٹرکٹ خانے وال سے حاصل کی ہے۔ تو یہ فوڈ پانڈا آپ نے کیسے جوائن کیا، کیسے یہ ذہن میں آیا؟ اس میں ہوا کچھ یوں ہے کہ جو ہے نا وہ میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد ماسٹر ڈگری میں نے لی تھی اسلامک اسٹڈی میں، اس کے بعد میں نے جاب ٹرائی کیا لیکن مجھے کوئی جاب نہیں ملی۔ پھر میں جو ہے کاروبار کی طرف چلا گیا، لیکن بدقسمتی سے کووڈ آ گیا تو اس کی زد میں ہم آ گئے، کیونکہ نیا کاروبار تھا، تو اس کا پھر جو اس کے لیے جو ہے ہمیں سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، تو پھر اس میں لاس ہو گیا، تو پھر ڈیوز وغیرہ زیادہ ہو گئے تھے۔ پھر اس کاروبار کو ہم نے سیل آؤٹ کر کے جتنے بھی ڈیوز تھے وہ ہم نے کلیئر کیے اور نئے کام کی تلاش میں لگ گئے۔ 2-3 ماہ کے بعد مجھے میری جو ہے ایک دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے بتایا کہ آپ فوڈ پانڈا رائڈر کے طور پر اگر کام کر سکیں تو آپ اسلام آباد آ جائیں، یا میں آپ کی جو ہے نا وہ آئی ڈی بنوا دیتا ہوں اور آپ کام سٹارٹ کریں۔ آپ کی رہائش کدھر ہے، راول پنڈی یا اسلام آباد؟ میری راول پنڈی میں ہے۔ راول پنڈی میں آپ کی اپنی رہائش ہے یا رینٹ پر ہے؟ نہیں، یہاں پر میں رینٹ دیتا ہوں، میرا اپنا گھر نہیں ہے۔ اچھا، کوئی مشکلات ہوتی ہے رہائش میں، کوئی ایسی مطلب روزمرہ کی زندگی میں؟ نہیں، مشکلات تو ظاہر ہوتی ہیں، اب چونکہ مشکلات زیادہ بڑھ گئی مہنگائی کی وجہ سے اور کرائے بھی بڑھ گئے ہیں، تو اب کیا کیا جاتا ہے؟ تو اللہ مہربانی کرے گا، اللہ سے التجا ہے۔ آپ کے پاس کافی میڈیا چینلز والے آئے، یوٹیوبرز آئے، سیٹلائٹ چینل والے آئے، کسی نے آپ کی مدد کی؟ نہیں جی، بس انٹرویو ہو رہے ہیں جی، اور کچھ نہیں ہو رہا ابھی انشاءاللہ، لیکن ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے امید رکھی ہے، کسی انسان سے نہیں رکھی، اور انشاءاللہ وہ ہمارے امیدوں کو جو ہے نا وہ نا امیدی میں تبدیل نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی ہمارے مسائل کا حل کر دیا جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کی جو پولیو سے دونوں ٹانگوں سے آپ معذور ہو چکے ہیں، تو میں نے سنا کہ آپ کی بازو میں بھی تھوڑی سی پرابلم ہے۔ ہاں جی، میرا جو رائٹ ہینڈ ہے نا وہ ذرا ویک ہے بنسبت لیفٹ۔ یہ آپ کی کتنی انکم ہو جاتی ہے فوڈ پانڈا سے؟ یہاں سے میرا تقریباً 5000 4500 5500 کبھی کبھی کسی ہفتے 6000 بھی نکل آتا ہے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جیسا کہ کئی لوگ آپ ہی کی طرح ہیں، وہ بھیک مانگتے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام؟ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ موٹیویٹ رہیں، اللہ کی ذات پر امید رکھیں، اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو نہیں کر سکتے اس کی بھی ٹرائی کرنا چاہیے، خدا آپ کی اس میں ضرور مدد کرے گا۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو منزل آسان ہو ہی جائے گی، لیکن آپ کو تھوڑی بہت کوشش کرنی پڑے گی، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ میں نے دیکھا آپ کو کافی مشکل آتی ہے، آپ ہاتھ سے کک مارتے ہیں، موٹر سائیکل آپ چلاتے ہیں، کافی مشکل آتی ہے آپ کو، تو کبھی ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ کام چھوڑ دیں؟ نہیں جی، اب اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہو سکتا، لیکن جب تک مجھے کوئی پرماننٹ ایک روزگار نہیں ملتا تب تک تو اسے میں نے کرنا ہی ہے۔ اگلا سوال بھی میرا اسی متعلق ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھا آرام دہ ایسا مل جائے، باعزت روزگار مل جائے، تو آپ کا کیا پلان ہوگا؟ بالکل جی، ظاہر ہے میں اس سے تو بہتر ہے کہ میں کوئی اچھا روزگار مجھے مل جائے یا کوئی اچھی کوئی جاب مل جائے جو میرے لیے سوٹیبل ہو، تو میں آسانی سے اپنے زندگی کے معاملات جو ہے نا وہ رن کر سکوں۔ اس سے ہٹ کر اگر آپ کو کوئی، جس طرح آپ مدد طلب نہیں کرتے، آپ ایک خوددار انسان ہیں، اگر کوئی آپ کی مدد کرنا چاہے تو
اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی جی بالکل، اگر کوئی مدد کا، مجھے ایک بائک کی ضرورت ہے سیلف سٹارٹ کی، اگر اس کے ضمن میں میری کو مدد کرنا چاہے تو آپ نمبر اس میں چلا دیجیے گا، وہ اس سے ہم سے رابطہ کر لے گا۔ جی ہم بھی چلا دیں گے، آپ خود بھی بول دیجیے نمبر۔ جی میرا نمبر ہے 0320671937 یہ میرا نمبر ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے بائک کے حوالے سے اگر کوئی آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اگر پاسبل ہے تو کائنڈلی ضرور کیجیے گا۔ جیسا کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں، سرکاری سطح پر کوئی جاب یا کوئی گورنمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہیں یا کوئی نوکری کے حوالے سے؟ اس کے لیے ڈیفینیٹلی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈسیبل کوٹا ہے نا، یہ بہت کم ہے۔ 1-2 ویکینسی ہوتی ہیں جونیئر کلرک کی یا نائب کارکردگی درجہ چہارم کی، تو اس پہ ہزاروں لوگ اپلائی کرتے ہیں، اور دیکھنے سے یہی لگتا ہے کہ ہر بندہ اس جاب کا ذمہ دار ہے، کیونکہ سبھی ڈسیبل ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اس چیز پر توجہ دی جائے، نظر ثانی کی جائے، کوٹے کو بڑھایا جائے، اور دوسری بات میں یہی کہوں گا کہ اگر میرے لیے کہیں سے کسی اچھی کمفرٹیبل، جو میرے لیے گورنمنٹ جاب سوٹیبل ہے، اس کا اگر انتظام ہو جائے تو وہ سب سے بہترین رہے گا میرے لیے۔ جو آپ کی بازو ابھی جس میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے، وہ قابل علاج ہے؟ نہیں جی، وہ ویکنیس ہے، وہ کبھی چیک اس حوالے سے کرایا نہیں ہے، بس چل رہا ہے، بس ہم تو روزی روٹی کے چکر سے نہیں نکلتے، تو آگے پھر جا کر کیا کریں گے۔ آخر میں کیا پیغام دیں گے جو دیکھنے والے ہیں؟ دیکھنے والوں کو صرف میں یہی کہوں گا کہ زندگی میں کبھی بھی نا امیدی اختیار نہ کریں، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور کرتے رہیں جو کوشش آپ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ایسے چوراہے پر کھڑے ہیں کہ جہاں آپ کو سامنے نو انٹری کا بورڈ نظر آ رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ایسا دروازہ ضرور ہوگا جہاں سے ہزاروں راستے نکل رہے ہوں گے، بس آپ کے جو ہے نا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور خدا سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کو کہیں بھی کسی بھی گھڑی کسی بھی لمحے آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ خدا پر یقین رکھ کے آپ آغاز کر دیں، خدا آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ عمران صاحب۔ یہ یقیناً ہم سب کے لیے ایک موٹیویشن ہے، ہر چیز ہماری ٹھیک ہے، دونوں بازو ٹھیک ہے، تمام اعضاء ہمارے ٹھیک ہے، لیکن ہم بھی پھر بھی سستی اور کاہلی کا شکار ہیں۔ محنت اگر دیکھنی ہو تو ان کی دیکھیں۔ بہت شکریہ۔ اپنے میزبان حبیب الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔